زندگی بسر کرنا، یہ خدا کے کلام کے نازل کرنے کا مقصد تھا۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ امت مسلمہ نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ امت مسلمہ کا رشتہ قرآن پاک سے کمزور ہو گیا، بلکہ یوں کہیے کہ قرآن پاک سے منقطع ہو گیا انسان کا رشتہ۔ ہر چیز کے لیے وقت ہے انسان کے پاس میں، اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، موبائل فون یوز کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن خدا کے کلام کو دیکھنے کے لیے، خدا کے کلام کو کھولنے کے لیے فرصت کے لمحات نہیں ہیں۔ آج جو دنیا کے اندر آپ جو ذلت و رسوائی آپ جھیل رہے ہیں، اور امت محمدیہ، امت مسلمہ جو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ امت کا رشتہ قرآن پاک سے منقطع ہو گیا، قرآن پاک سے کمزور ہو گیا۔ کہ وہ قوم جو کل آسمان کی بلندیوں پر تھی، آج وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ وہ قوم جس نے کل دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا، آج اس قوم کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ قوم جس نے کل دنیا کو راستہ دکھایا تھا، آج وہ خود بے راہ روی کا شکار ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن پاک سے دوری اختیار کر لی، قرآن پاک سے رشتہ منقطع ہو گیا۔ اس وجہ سے آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہو گئی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا، ہم نے قرآن پاک سے دوری اختیار کی، اسی وجہ سے ہماری ذلت اور رسوائی مقدر میں لکھ دی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی قرآن کو سینے سے لگا کر کے جب نکلے تھے، اس قرآن کے مشن کو لے کر کے جب اٹھے تو چند قلیل مدت کے اندر دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا۔ آج تمہارے پاس میں وہی خدا، وہی نبی، وہی کلام ہے، پھر بھی پوری دنیا کے اندر تمہاری جو ہے کوئی وقات نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن پاک سے کمزور ہو گیا ہے۔ جو قوم بھی قرآن پاک سے وابستگی پیدا کرتی ہے، اللہ رب العزت اس کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت و سربلندی کے تاج پہنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کپڑا ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقات نہیں، ادھر پڑا ادھر پڑا ہوا، لیکن جب اسی کپڑے کو جزدان بنا دیا جاتا ہے، جس میں کلام پاک کو رکھا جاتا ہے، تو اب اسی کپڑے کو بھی چوما جاتا ہے، اسی کپڑے کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی نسبت قرآن پاک سے ہو گئی۔ کاغذ کا کوئی ٹکڑا پڑا ہو آپ اٹھائیں گے نہیں، لیکن اگر کاغذ کے ٹکڑے پر آپ دیکھ لیں کہ ایک قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو فوراً اٹھا کر کے چومیں گے، کنارے رکھ دیں گے۔ صرف ایک آیت کے لکھنے سے اس کی نسبت جب قرآن سے ہوئی تو اس کا یہ احترام ہوا۔ آپ سوچئے کہ اگر انسان کی زندگی بھی قرآن سے وابستہ ہو جائے تو انسان کا کیا مقام ہوگا، انسان کا کیا مقام ہوگا۔ اور پھر میرے عزیزوں کہنے دیجئے کہ ہم نے کلام پاک کو صرف اور صرف ایک رسمن، یہ سمجھیے کہ رسم کی چیز بنا دیا ہے۔ سوال آپ سے کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک کو صرف اس لیے نازل کیا تھا کہ اس کو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کے اندر پڑھ لیا جائے؟ کیا خداوند قدوس نے اس لیے صرف نازل کیا تھا کہ اس کو قبروں پر پڑھ لیا جائے؟ کیا اس لیے نازل کیا تھا کہ عالم نزع میں یاسین پڑھ کر کے مردوں کو مارا جائے؟ یا پھر اس لیے نازل کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے دکان کی اوپننگ ہو، برکت کے لیے پڑھ لیا جائے، ثواب کے لیے پڑھ لیا جائے؟ کیا یہ مقصد تھا؟ خداوند قدوس کا یہ مقصد نہیں تھا، اس لیے کلام نازل نہیں کیا تھا۔ پڑھنا ہے، ثواب ملے گا، اچھی چیز ہے، لیکن خدا کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے یہ کلام کو اس لیے نازل کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے آپ پر یہ کلام اس لیے نازل کیا تاکہ اس کلام کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی کے دلدل سے نکال کر کے روشنی کی طرف، اچھائی کی طرف لایا جائے، برائی کے دلدل سے نکال کر کے اچھائی کی طرف لایا جائے، انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر کے، معصیت سے نکال کر کے روشنی کی طرف لایا جائے، ہر قسم کی تاریکی سے نجات دلا کر کے اچھائیوں کی طرف لایا جائے۔ یہ خدا کے کلام کے نازل کرنے کا مقصد تھا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے جو ہے صرف اس کو پڑھنے کی کتاب سمجھ لیا، اور پتہ نہیں کہاں سے یہ غلط فہمی بڑوں کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی پیدا کر دی گئی کہ اگر اس کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس بات کے اندر کوئی دم نہیں تھا، اس بات کے اندر بالکل یہ بے بنیاد بات تھی۔ آپ یہ سمجھیے کہ خداوند قدوس نے آپ کے اوپر آپ نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے، آپ کی زندگی کیسے چینج ہوگی؟ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ثواب مل جائے گا، لیکن کبھی بھی گمراہ ہو سکتے، یہ دھیان رکھنا۔ جس وقت آپ کے سامنے غیر مسلم ہو شخص اور آپ کی اس سے دوستی ہو جائے گا، آپ صرف قرآن پاک پڑھتے، نماز پڑھتے ہیں، بہت دھیان سے سنیے گا، نماز پڑھتے، نماز کے 5 وقتہ نمازی ہیں، اور آپ قرآن کی روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ خداوند قدوس نے قرآن کے اندر کیا احکام نازل کیے، اسلام ہے کیا۔ اب ایک شخص غیر مسلم ہے، کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا، عیسائی ہے یا یہودی ہے، کوئی بھی، آپ سے دوستی، اب اس نے اپنے دھرم کے بارے میں بتانا شروع کیا، اپنی اچھائیاں بتانا شروع کی، آپ دھیرے دھیرے اس سے متاثر ہوئے، نہ جانے کتنے ایسے کیسز ہو چکے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ بندہ، کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا خدا نے قرآن کے اندر کیا نازل کیا یا اسلام کی تعلیمات کیا تھی، نمازی بھی تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، لیکن دھیرے دھیرے ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ ارتداد کا شکار ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ خداوند قدوس نے اس کلام کے اندر نازل کیا کیا، اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کلام جو ہے بار بار خداوند قدوس قرآن مقدس کے اندر جھجوڑ رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، قرآن کے اندر غور کیوں نہیں کرتے، قرآن کے اندر سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ فرمایا کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے، لوگ قرآن کے اندر غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تو ان کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا۔ ہم قرآن کو پڑھتے، ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، 7واں پارہ پہلی آیت، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ جب وہ قرآن کریم کو سنتے، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی، قرآن کو سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اس وجہ سے کہ وہ حق کو پہچان لیا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا، خوب اچھا پڑھا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں جاری ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک شخص امریکہ کے اندر، پاکستان کا شخص تھا، وہ نماز پڑھ رہا، نماز میں امام صاحب جو ہے وہی امریکہ کا یہ واقعہ، تو دیکھا کہ امام صاحب نے تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد میں وہ ایک آیت پر پہنچے تو زور زور سے رونے لگے۔ اس کے بعد میں دیکھا پیچھے کے جو مقتدی تھے وہ بھی رونے لگے اسی آیت پر۔ اب یہ شخص جو ہے وکیل تھا، اس کو رونا نہیں آیا، اس نے بعد میں جو ہے کچھ لوگ سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہ یار کیوں رو رہے تھے تم لوگ؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ امام صاحب نے پڑھا تھا سورہ یاسین کے اندر جب تلاوت کی تھی، فرمایا تھا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تھا کہ کل قیامت کے دن خداوند قدوس کی جب عدالت لگے گی تو اس وقت جتنے بھی مجرم ہیں سب کو کھڑا کیا جائے گا سامنے، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو اس آیت میں جو ڈر اور جو خوف تھا، اس خشیت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے رونا آیا، تو وہ اس وقت وہاں نہیں رویا، بعد میں آ کر کے کہنے لگا کہ کمرے کے اندر اتنا رویا کہ ہم نے قانون کی تمام کتابیں پڑھی ہوئی تھی،
لیکن ہم نے خداوند قدوس کے کلام کو کبھی سمجھا نہیں، اس کلام کے اندر کیا تھا۔ تو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ہم کو پڑھنے میں پھر لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ رمضان کے اندر 2 3 قرآن ختم کیے جاتے ہیں، 3 ختم کیے جائیں، 4 ختم کیے جائیں، کوئی انکار نہیں ہے، ماشاءاللہ اچھی چیز ہے، ختم کریے، لیکن یاد رکھو کہ ثواب ملے گا۔ لیکن دل کی دنیا اگر بدلنا چاہتے ہو، سمجھ کر پڑھنا شروع کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ گمراہی کے دلدل سے نکلا جائے تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو اگر کہیں پر کوئی چیز ڈاؤٹ ہے تو آپ علماء سے پوچھئے کہ یہ چیز ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اب بالکل اس سے کنارہ اختیار کر لیا جائے، کنارہ کشی کر لی جائے کہ یہ صرف پڑھنے کی کتاب ہے، اور یہ بھی عام خوب کی گئی کہ جو پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں، 30 نیکیاں، کوئی اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ بہت بڑا جرم کیا گیا ہے کہ امت مسلمہ کو سمجھنے سے کاٹ دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب بڑوں کی طرف سے جو غلطی ہوتی ہے تو اس کی جو سزا جو ہے پوری امت بھگتتی ہے۔ ایک صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسی کا تذکرہ چل رہا تھا، تو کہنے لگے کہ بڑوں کے اوپر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ ہم نے کہا کہ آپ لکھ کر کے دے دیجئے کہ بڑے معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، میں مان لوں گا۔ کہہ دیجئے کہ یہ گناہوں سے معصوم ہیں، غلطیوں سے پاک صاف ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ کلام کو پڑھیے، ایک پیج پڑھیے، ایک پیج نہیں آدھا پیج پڑھیے، چاہے 2 لائن آپ پڑھیے، لیکن بغیر سمجھے نہ پڑھیے۔ 2 لائن پڑھیے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریے، اور ایک ماحول بنائیے کہ گھر کے اندر روزانہ کم از کم کچھ نہیں تو 1 صفحہ، 1 پیج قرآن مقدس پڑھا جائے، بیوی بچوں کو بیٹھال کر کے اس کا ترجمہ اور تشریح پڑھا جائے۔ آپ کے سامنے اب تو ٹرانسلیشن موجود ہے، انگلش میں، ہندی میں، اردو میں، ہر لینگویج کے اندر ٹرانسلیشن موجود ہے۔ آپ اس کو بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، اور بلکہ یہ کہتا ہوں کہ یہ عہد کر لیجئے کہ بچوں کو اس وقت تک اسکول اور کالج نہیں بھیجا جائے گا، اس وقت تک ناشتہ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ ان کے سینے کو صبح قرآن سے معطر نہیں کر دیا جائے گا، جب تک کہ قرآن سے ان کے دل کو روشن نہیں کر دیا جائے گا، اس وقت تک کہ ان کو اسکول اور کالج نہیں بھیجیں گے، اس وقت تک کہ ان کو صبح کا ناشتہ نہیں دیا جائے گا۔ صبح بچے کو 1 صفحہ قرآن پڑھائیے، اور اس کے سامنے اگر بچہ ٹرانسلیشن نہیں پڑھ سکتا ہے، آپ اس کے سامنے ٹرانسلیشن پڑھ کر کے اس کو سنائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس صفحے کے اندر سنایا ہے۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، کچھ وقت تک کی دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ بچے کی ذہن سازی کیسی ہوتی ہے، بچے کا کیسا ذہن ڈیولپ ہوتا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر کیسا نکھار آتا ہے۔ کوئی طاقت بچوں کو ارتداد کی آندھی بچوں کو اپنی ہوا میں نہیں اڑا سکتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، وقت بھی کافی ہو رہا ہے، اور رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ، اور ابھی آدھا رمضان تقریباً باقی ہے۔ جو بھی ہم قرآن مقدس پڑھیں، تلاوت کریں، کم از کم اب جتنا بھی باقی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں، کیا کہہ رہا ہے؟ عمران کی بیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء من كل داء اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوة وآناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم أنت الملك القدوس اللهم أنت الملك القدوس یا رحمان یا رحیم اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں خطا کار ہیں مولا کریم تو رحیم ہے تو کریم ہے یا اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے مولا کریم ہم سب گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا کریم ہم سب کی لغزشات کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کی سیئات کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کی سیئات کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے مولا کریم دن کے اجالے میں رات کی تاریکیوں میں جو گناہ سرزد ہوئے ہیں مولا کریم اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے مولا کریم گناہوں سے زندگی سرشار ہے مولا کریم گناہوں میں زندگی ڈوبی ہوئی ہے یا اللہ تیرا رزق کھا کر بھی تیری نافرمانی پر نافرمانی ہوئی ہے مولا کریم تیری معصیت کی ہے پروردگار عالم ہم سب گناہوں کے سبب اپنے مجرم ہیں یا اللہ ہم سب گناہوں کے سبب تیرے مجرم ہیں مولا کریم لیکن تو رحیم ہے یا اللہ تو رحمان ہے یا اللہ تو غفار ہے مولا کریم گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یا اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے یا اللہ ہم سب اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بھیک طلب کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا کریم ہم سب کی لغزشات کو معاف فرما دے ہم سب کی سیئات کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کو قبول فرما لے مولا کریم ہم سب کی زندگی کو قرآن سے منور کر دے مولا کریم ہم سب کی زندگی کو یا اللہ قرآن سے روشن کر دے یا اللہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما مولا کریم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما ہمیں جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما خصوصاً عمران کی اہلیہ مولا کریم بستر علالت پر ہے یا اللہ صحت یاب فرما شفا یاب فرما یا اللہ راجو بھائی کے یا اللہ والدین کو بھی صحت یاب فرما شفا یاب فرما ڈاکٹر اقبال کو شفا یاب فرما صحت یاب فرما تندرستی عطا فرما مولا کریم جتنے لوگ بھی یا اللہ اس وقت موجود ہیں یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے اس مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما دے مولا کریم ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے جائز مقاصد کو پورا فرما دیں یا اللہ جو لوگ کہنا چاہتے تھے مگر نہیں کہہ سکے یا اللہ ان سب کو یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو پوری فرما دیں جائز مقاصد کو پورا فرما دیں یا اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما رزق حلال نصیب فرما رزق حرام سے بچا رزق حرام سے بچا مولا کریم رزق حرام سے بچا یا اللہ ہم میں یا اللہ جو لوگ بھی یا اللہ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ جو لوگ کاروبار کی لائن سے جو پریشان ہیں یا اللہ رزق کی تنگی ہے یا اللہ رزق میں برکت نصیب فرما کاروبار میں ترقی نصیب فرما کاروبار میں ترقی نصیب فرما عافیت والی روزی نصیب فرما عافیت والی روزی نصیب فرما مولا کریم ہم سب کو قبول فرما لے یا اللہ
فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا کریم ننھے ننھے معصوم بچے، یا اللہ ننھے ننھے معصوم بچے، یا اللہ جو اپنی ماں کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے، یا اللہ پورا پورا خاندان، پورا پورا گھر یا اللہ ان کا شہید ہو گیا، مولا کریم صرف تیرے گھر کی حفاظت کے لیے مولا کریم وہ قربانی پیش کر رہے ہیں، یا اللہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مولا کریم کوئی بولنے والا نہیں ہے، صرف تیرا ہی سہارا ہے، صرف تیری ہی امید ہے، مولا کریم ان بے سہاروں کی مدد فرما، یا اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما، مولا کریم جان کی، مال کی، آبروں کی عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو فتح نصیب فرما، فتح نصیب فرما، دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، دشمنوں کو زیر کر دے، مولا کریم زمین کی کوہ میں پہنچا دے، یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی عزت کی حفاظت فرما، ملک میں امن و امان کو قائم فرما، ملک میں امن و امان کو قائم فرما، خصوصاً اس بستی پر رہنے والے تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، آبرو کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں مولا کریم ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما، یا اللہ جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے، یا اللہ ہم تمام لوگوں کو ان تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔